يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوب طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بجي میرے محترم میزبان اور عزیزان، ان کی خواہش کے احترام میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی آئمہ سے متعلق بھی چند جملے عرض کروں گا. جس طرح سے بچوں میں خواہش کی، اہل خانہ کی عزیزان نے کی، آقا امام زمانہ سے متعلق کچھ بات بظاہر یہ 14 ہیں یا بظاہر یہ 12 ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک انسان ہے جس کی زندگی میں تقاضے بدلتے رہے لیکن کردار میں وحدت نظر آتی. کل ہم امام صادق الصدیق امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی کچھ مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے. یہاں تک کہ ہر طرح سے کوشش کی، جب منصور توانکی کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی، امام کی ابوت سے برابر میں امام کی عظمت اور جلالت پوری اسلامی دنیا صرف اور صرف ایک ہستی کا نام پکارا جا رہا تھا، اور ایک شخصیت ہے جن کا تعلق میرے مکتب سے ہے. انہوں نے اس چیز کو لکھا، محمد بن عمر العاقلی جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی. تذکرۃ الخواص میں یہ بات تحریر کی کہ ایک شخصیت، ایک عالم محدث مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنی ہوئی، 4 افراد، 5 افراد، 7 افراد، 10 افراد، ہر چھوٹی ہوئی جگہ پر ٹولیاں بنی ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے ان ٹولیوں کو، جماعتوں کو گنا شمار کیا تو تعداد 900 سے زیادہ ہے. اور میں جس ٹولی کے پاس جا کر رکتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، علمی گفتگو چل رہی تھی، علمی مباحث اور مختلف علوم پر بات ہو رہی تھی، لیکن میں جہاں بھی رکتا تھا جس کے پاس، وہاں پر جو بیان کر رہا ہوتا تھا تو اس کی زبان پر ایک ہی ہستی کا نام بلند ہو رہا تھا. یہی کہہ رہا تھا ہر ایک کہنے والا
ان 900 ٹولیوں میں قال الصادق علیہ السلام اس بانی عروج تک پہنچا اور زدہ ہوئے منصور دوانقی کی نیندیں اڑ گئی، اسے اپنی بے وقعتی کا احساس ستانے لگے اور برابر احساس محرومیت کے سبب سے وہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوا اور اب ہر حربہ استعمال کیا، وقت نہیں کہ میں باقی پہلو اشارہ کروں، یہاں تک کہ جب اسے کچھ نہ سوچا تو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے ایک انوکھی ترکیب نکالی۔ فضل ابن ربیع نے اسے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، اگر چاہتے ہو کہ ان کے درس پہ پابندی عائد کرو، ہر طریقہ آزما لیا میں نے، کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی، یہاں تک کہ اس نے مشیروں کے مشورے سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی جعفر صادق کے درس میں جا کے بیٹھے گا تو اسے سزا کے طور پر حکومت کے خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا اور ہمارے امام کے پاس جائے گا، امام اعظم سے جا کے مسئلہ پوچھے گا، تو اسے تشویق کے طور پر 1 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ اب صحابہ اور آپ کے شاگرد جانے والے پریشان ہو گئے کہ سارا دن مزدوری کریں، کام کریں، 1 درہم کمائیں، اس 1 درہم سے گھر چلائیں، بچوں کو کھلائیں، یا پھر امام کے پاس جانے کے لیے حکومتی خزانے میں ٹیکس جمع کروائیں۔ تو اب تعداد بڑھتے کم ہوتے ہوتے بہت کم ہوئی اور چند افراد رہ گئے۔ تو ابو بصیر جو آپ کے خاص صحابی تھے، امام کی بارگاہ میں عرض کیا فضل رسول ہم کوشش کر کے آ جاتے ہیں لیکن بڑی دقت چل رہی ہے، مشکل چل رہی ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا 1 درہم دن بھر میں کوشش کر کے کماتے ہیں، اب وہ 1 درہم اگر اسے گھر چلائے تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اور آپ کے پاس ہیں تو گھر نہیں چلا سکتے، تو کیا کریں؟ مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا اور بلا فاصلہ تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا ابو بصیر اس میں پریشانی کیا بات؟ پہلے جو حکومت کے مفتی کے پاس ایک مسئلہ پوچھ لو، جب مسئلہ پوچھو 1 درہم ملے گا، وہ درہم لے آؤ، حکومت کے سپاہی کو جمع کرو، جعفر صادق کے پاس آؤ، دین لے کے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ اس نے ہر کوشش اختیار کی اور جب کچھ بننا پڑا تو اس نے قبیلہ بنو ثقیف کے 100 افراد کو لالچ دی۔ اب آپ شہر میں رہتے ہیں لیکن میں ایک دیہاتی، عام طور پہ دیہاتوں کے باہر کچھ افراد بادیہ نشین وہ خیمہ لگا کے اس میں رہتے ہیں، ایک معمولی سی رہائش ہوتی ہے اور اس میں اس کو بدلتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے، ان کی اپنی زمین نہیں ہوتی کسی کی جگہ، اور خانہ بدوش۔ تو اب قبیلہ بنو ثقیف کے خانہ بدوش 100 افراد جن کے پاس گھر نہیں تھا، رہائش نہیں تھی، ضروریات زندگی سے محروم تھے، انہیں بلایا اور کہا کہ ایک دشمن خدا ہے، وہ دربار میں آئے گا کچھ دیر کے بعد، اگر تم ایک کام کرو کہ جیسے ہی وہ پہنچے تمہارے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور تم اس پر ٹوٹ پڑنا، اور چونکہ تم 100 افراد ہو گے تو پھر کسی ایک پر قتل کا الزام نہیں آئے گا، تو اگر تم نے یہ کام کیا تو میں بیت المال سے تم سب کا وظیفہ معین کر دوں گا جو تمہیں ہر مہینے ملے گا، اور تم سب کو نئے گھر تعمیر کروا کے دوں۔ وہ سنا تو خوش ہو گئے کہ اگر ایک فرد کو قتل کر کے ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو آمادہ۔ اب تلواریں لیے حالت انتظار میں کہ ایسے میں امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانقی کے دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے تو ایک مرتبہ یہ 100 افراد بجائے سے کہ امام کے قتل کے لیے آگے بڑھے بغور دیکھنا شروع کیا، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد آگے بڑھے اور امام کے قدموں میں گرے، ہاتھ کے بوسے لینے شروع کیے اور امام کی زیارت کر کے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور اس کے دربار میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ امام آئے بیٹھے منصور دوانقی کے پاس اور فرمایا کہ مجھے کیوں بلاتے؟ کہ آپ سے دعا لینے کے لیے آپ کو زحمت ہے۔
فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تم نے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، مجھے تمہارے ہاں آ کر اذیت ہوتی ہے روحانی اعتبار سے، اور آج کے بعد اگر تم نے بلایا میں تب بھی تمہارے دربار میں نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کے اٹھے چلے، اور جب امام رخصت ہو گئے تو منصور دمانقی نے 100 افراد سے پوچھا اور ڈانٹا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا اور تم نے کیا کیا؟ تو ان سب نے کہا کہ منصور تم نے ہم سے غلط بیانی کی اور ہم سے جھوٹ بولا، تم نے ہم سے کہا کہ ایک دشمن خدا آ رہا ہے اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو میں تمہیں ماہانہ وظیفہ دوں گا اور گھر بنا کے دوں گا، لیکن وہ آنے والا کوئی خدا کا دشمن نہیں بلکہ ہمارا وہ محسن تھا کہ جو ہر روز ہمارے گھروں میں رات کی تاریکی میں ہمارے بچوں کے لیے رزق روزی اور کھانے کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے روٹیاں لے کے آتا ہے، ان کے لیے آٹا لے کے آتا ہے، ان کے لیے کشمش اور باقی چیزیں لے کے آتا ہے۔ ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ اپنے محسن کو قتل کر ڈالیں، یہاں تک کہ اس کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی، 3 مرتبہ امام صادق کے گھر کو آگ لگائی اس نے رات، مظلوم ترین امام، یہاں تک کہ جب امام کو شہید کیا منصور دمانقی تو اس کے بعد اس نے حکم دیا محمد بن سلیمان جو مدینے کا گورنر تھا، کہا کہ جسے بھی اپنا وزیر اور جانشین اور نائب منتخب کیا ہے جعفر صادق نے، فوراً سے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بغداد روانہ کر، جو بھی ان کا وصی ہے جس کے نام سے وہ وصیت لکھی گئے۔ اور امام صادق اس کی اس چال سے، وہ منصوبے سے باخبر حجت خدا، اس لیے وہ حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا، اور جو تحریر آپ نے لکھی بعنوان وصیت، آپ کی جو حقیقی وصیت تھی وہ اپنے فرزند کو منتقل کر دی تھی، لیکن آپ نے جو حکمت عملی کے تحت اپنے باپ کے امام کی زندگی کو بچانے کے لیے وصیت نامہ تحریر کیا رسمی طور پر، اس میں سب سے اوپر منصور دمانقی کا نام لکھا، اور اس سے نیچے محمد بن سلیمان کا نام لکھا، اور اس سے نیچے جناب حمیدہ خاتون کا نام لکھا، اور اس سے نیچے موسیٰ بن جعفر کا نام لکھا، اور اس سے نیچے عبداللہ بن جعفر کا نام لکھا۔ اور جب رات کے وقت آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی، سپاہی آئے اور ڈھونڈنا شروع کیا چیزیں الٹ پلٹ کے، تو یہ تحریر اٹھائی اور اٹھا کر منصور دمانقی کے پاس بھیجی محمد بن سلیمان، اور نیچے لکھ کے بھیجا اسی تحریر کے نیچے کہ بتائیں ان 5 میں سے کسے قتل کرنا اور کسے چھوڑنا۔ تو منصور دمانقی ایک مرتبہ چکرا کر رہ گیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں کہ بعض کو چھوڑ دو بعض کو قتل کرے، اگر قتل کرنا تو سب سے پہلے میں خود کو ماروں پھر تمہیں قتل کروں۔ ایک حکیمانہ طرز عمل تھا، اس انداز سے امام نے اپنے بعد کی حجت خدا کی جان بچائی۔ اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طیب وسنا آپ کے فرزند، چاہتا ہوں کہ آقا امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچو، تھوڑا تھوڑا ذکر کریں تاکہ سلسلہ مکمل ہو جائے۔ یہاں تک کہ 128 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی، اور 148 ہجری میں 20 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، پھر 35 سال آپ کا عہد امامت، 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک، اور ان 35 سالوں میں آپ نے 4 حکمرانوں کے دور حکومت میں امامت کی ذمہ داری ادا کی، اور نائب امام کی حیثیت سے، جس طرح سے میں نے بیان کیا تھا کسی اور مقام پر کہ 3 سال عمر تھی، وہ پونے 3 سال عمر تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جب آپ کے دادا امام علی زین العابدین نے آپ کو شام میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں اس قدری مناظر کے ساتھ گفتگو اور مناظرے کے لیے بھیجا۔ بیانی اسی طرح سے اب 3 سال سن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طیب وسنا کا، اور اب باقی واقعات سے گریز کر، تو امام کی یہ انداز تھا کہ باقی امام صادق کے 4000 شاگرد، البتہ سارے کے سارے ایک وقت میں آپ سے کسب فیض نہیں کرتے تھے، الگ الگ اوقات میں، تو جو شاگردان مسجد نبوی میں آپ سے کسب فیض کرتے تھے کبھی ان میں امام موسیٰ کاظم نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ کا بچپنے سے یہ انداز تھا
کہ جب بہت چھوٹے تھے چلتے وہ مسجد جاتے، باقی افراد تلامذہ آپ کے بابا کے درس سے کسب فیض کرتے، اور امام موسیٰ کاظم کسی ایک مقام پر نماز میں مشغول ہو جاتے، اور گھنٹوں تک برابر نماز میں مشغول رہتے، اور کبھی کئی گھنٹے ایک سجدے میں گزار دیتے، یہاں تک کہ امام صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کا میں نے کل ذکر کیا، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، ایک مرتبہ درس کے اختتام پر امام کے پاس بیٹھ کے، اور باقی قریبی شاگرد بھی بیٹھے سوال و جواب چل رہے ہیں، ایسے میں نعمان بن ثابت نے کہا فرزند رسول یہ مناسب نہیں کہ آپ لوگوں کو تو سکھائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں بتائیں، آداب زندگی تعلیم دیں، لیکن خود چراغ تلے اندھیرا ہو۔ امام نے فرمایا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ آپ دوسروں کو تو سکھاتے ہیں، زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، معارف سکھاتے ہیں، علوم سکھاتے ہیں، لیکن خود آپ کا بیٹا آپ کے شرف سے اور آپ کے علم سے محروم۔ امام نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا دیکھیں وہ میں دیکھتا ہوں ہر روز وہ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا جب دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم آپ انہیں متوجہ کیجئے، وہ گھر جا کے بتائیے گا کہ آئندہ سے نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے لوگوں کو گزر نہ ہو۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی چینل ہے، وہاں پر اس طرح کی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں، کبھی کھیرے کاٹنے کا آسمانی ہو اسلامی طریقہ، اور کبھی کیلے رکھنے کا اسلامی طریقہ، اور کبھی اس طرح سے نمازی کے آگے سے کیسے گزرتے ہیں، اور پھر بڑی وہ ترتیب اور ترکیب اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، میں نے ایک دفعہ دیکھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہی فکر کہاں سے چلی ہے؟ یہاں سے چلی۔ کہا کہ آپ انہیں جا کے گھر سمجھائیے گا کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کو گزر نہ ہو، تاکہ ان کے خشوع خضوع اور توجہ اور انہماک میں کمی نہ آئے۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، آپ کو میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ عرض کیا فرزند رسول آپ کے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ تو کہا جس پر اعتراض ہے اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو، نہ کہ مجھ سے پوچھو۔ ابو حنیفہ کہنے لگے فرزند رسول وہ 3 برس کا بچہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا ابو حنیفہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا فرزند ہے۔ امام صادق نے فرمایا ابو بصیر جاؤ میرے فرزند کو بلا کے لے آؤ۔ جب امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا، امام صادق نے بلوایا تو فرمایا کہ یہ بزرگوار ہیں، انہیں آپ کی کسی عمل پر اعتراض ہے، معترض ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے نعمان بن ثابت 70 سال کے مفتی فقیہ محدث ہیں دیکھا اور کہا کہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہا، بس آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ آئندہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کو گزر نہ ہو، تاکہ آپ کی توجہ اور انہماک میں اور خشوع اور خضوع میں کمی نہ آئے۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت وسلام نے اس 3 برس کی عمر میں جواب دیا، اے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب پشیمان ہو گئے کہ 3 برس کے بچے نے اتنے لوگوں کی موجودگی مجھے لاجواب کر دیا، شرمسار ہو گئے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ تب میں آپ کے علم کا اعتراف کروں اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ تو امام موسیٰ کاظم نے اس صدر سے نہیں فرمایا پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بتائیں کہ جو انسان کام انجام دیتا ہے، فعل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، اس کا فاعل حقیقی انسان خود ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ آج بھی چل رہا ہے نا امت میں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ خیر اور شر دونوں خدا کی طرف سے۔
بقول شاعر کے میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں۔ جو کرتا ہے خود کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ نا نظام اسباب ہے، اللہ نے اسباب معین کیے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ظاہر ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ظاہر ہوگا، لیکن کرتا سب کچھ اپنی مرضیاں ہیں، اور جب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا نے کیا۔ تو بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا گیا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ یہی سوال پوچھا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کہ انسان جو کام انجام دیتا ہے، جو فعل اس سے سرزد ہوتا ہے، اس کا فاعل انسان خود ہوتا ہے یا انسان صرف آلہ کار ہے اور حقیقی فاعل خدا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا سنیے ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل حقیقتاً خدا ہے اور انسان صرف محض آلہ کار ہے، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ فاعل خدا بھی ہے اور بندہ بھی، اللہ بھی شامل ہے اور بندہ بھی شامل ہے، اور تیسری صورت اور ایک ہی صورت بچ جاتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں۔ اگر فاعل خدا ہے اور انسان محض آلہ کار اور حقیقتاً انجام دینے والا خدا ہو، اور قیامت کے دن محشر میں جب پروردگار حساب کرے تو اس عمل کی سزا خود کو دینے کے بجائے بندے کو دے دے، در حالی کہ فاعل وہ خود ہے، لیکن سزا بندے کو دے اور اسے جہنم میں ڈال دے، یہ خلاف عدل الہی ہے۔ اور اگر فاعل بندہ بھی ہے اور خدا بھی ہے، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد پروردگار بندے کو تو سزا دے اور خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی کہ انسان اپنے ہر فعل کا فاعل خود ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں۔ یہ امام موسیٰ قاسم یہ صفر سے نہیں ہے، یہ انداز ہے، یہ بچپنا 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے کہ مستقل کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر۔ اور پھر 148 ہجری میں جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو یہاں سے امام موسیٰ قاسم کی امامت کا آغاز ہوا۔ وقت کی کمی کے باعث میں نے امام صادق کے زہد، آپ کے علم، آپ کی سخاوت، آپ کی جود و عطا، آپ کی باقی شخصیت کی جو جہتیں ہیں، پہلو ان کو بیان نہیں کیا، ورنہ جو امام کی سخاوت ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، کہ آپ کی کنیز وہ ایک بچہ اٹھایا ہوتا، امام کا بچہ 6 مہینے عمر تھی امام جعفر صادق کی فرزند کی، کنیز نے بچہ اٹھایا، اور جیسے ہی امام گھر میں داخل ہوئے اتنا روب تھا، دبدبا تھا، اتنا ہیبت تھی، جلال تھا، آپ کے چہرے پر جمال تھا کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو وہ کنیز دہشت زدہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ گھبرائی کہ شاید امام سزا دے گے، فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ امام صادق کی آپ کا ظرف ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے، اور ایک حاجی حج کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ آیا اور مدینہ قبر رسول کی زیارت کے لیے آیا، تو اب وہ نماز پڑھ رہے امام صادق، اور جس طرح سے بعض آپ ہی جاتے ہیں زیارت کے لیے، مکہ جاتے ہیں، مدینہ، کربلا، سامرہ، کاظمین، نجف، تو وہاں جا کر کبھی انسان تھکا ہوتا ہے مسجد میں لیٹ جاتا ہے، بارگاہ میں حرم میں لیٹ جاتا ہے، تو وہ حاجی بھی گیا اور امام نماز پڑھ رہے تو وہ ایک گوشے میں ذرا سا لیٹ گیا سستانے کے لیے، آنکھ لگ گئی، اور اب آنکھ کھلی تو اب وہ اپنا سامان وغیرہ جمع کر رہا تھا، تو پھر اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا اس میں جو رقم رکھی تھی زادرہ، وہ درہم و دینار کی تھیلی وہ نظر نہیں آ رہی، تو ایک مرتبہ ڈھونڈا نہیں ملی تو اب امام کی طرف بڑھا، یہ کہا آپ نے خیانت کی اور آپ نے میرا مال چوری کیا۔ کیا چوری ہوا تمہارا؟ کہا اتنے درہم تھے، اتنے دینار تھے، اور ادھر مسجد میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، اور آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ میری رقم ہتھیا لی۔ امام نے مقدار پوچھی اور وہ ساری رقم اسے دے دی۔ جب دے دی تو اب وہ رقم لے کر بڑھا، اور جب دوبارہ سے اپنی جگہ رکھنے لگا اس گٹھڑی میں، تو وہ اس کی جو تھیلی تھی وہ کسی چیز میں الجھی ہوئی تھی کہ اس کی نظروں سے پنہان تھی۔ اب جو یہ رکھنے لگا تو نظر پڑ گئی کہ میرا مال تو موجود ہے، اور میں نے ناحق اس بندہ خدا پر تہمت لگا دی اور دل آزاری کی، اور یہ اتنا شریف النفس کے رد نہیں کیا، نہ نفی کی کہ نہیں میں نے نہیں اٹھایا، اور وہ مقدار مجھے دے دی، اتنی رقم مجھے دے دی، سخت پشیمان ہوا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیسے سامنا کرے، کیسے معذرت طلب کرے، کہ ظرف کی بلندی کی انتہا، کہ نہ اسے ڈانٹا، خود امام کا شہر ہے، سزا دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ، جیسے اس نے کہا، امام نے پوچھا کتنی رقم، اور وہ رقم اسے دے دی،
اور جب دیکھا کہ اس کی رقم موجود ہے سخت پشیمان ہو اور ہمت جمع کر کے امام کی طرف بڑھا. وہ امام کی دی ہوئی تھیلی اٹھائے لجاجت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ آپ یہ رکھ لیجئے، مجھے غلط فہمی ہوئی، مجھے دھوکہ ہوا، مجھے غلطی لگی. جب کہا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم آل محمد جب کسی کو عطا کرتے تو وہ واپس نہیں لیتے. اسی طرح سے امام کا طبیب ہندی کے ساتھ جو طویل گفتگو ہے اور جو آپ کی توحید مفضل ہے جس کی ہمارے دوست نے شرح بیان کی، اور 3 جلدیں اردو زبان میں لکھی ہیں ڈاکٹر محمد علی سید صاحب، اور تمام انسان کے جو جسم کے اعضاء اور ان کی حکمتیں کہ اللہ نے کس طرح سے انسان کے سر کے اوپر بال رکھے ہیں، کچھ بال کٹوانے پڑتے ہیں، اور جس طرح یہ بھویں ہیں، پلکیں ہیں، ان کو کٹوانا نہیں پڑتا. ہتھیلی کا یہ فلسفہ کیا ہے، انگلیوں کی تعداد ایسے کیوں ہے. اور مثلا مرد کے چہرے پر خدا نے داڑھی رکھی، مونچھیں رکھی، لیکن عورت کے چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، دل کی یہ صورت کیوں ہے، اور دل اس جانب کیوں ہے، اور باقی تمام تر جزیات. ایک ایک سوال کا جواب طبیب ہندی کو. یہ امام کی زندگی. اور اب جب 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی تو اب اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے ابن حجر ہیثمی المکی، امام کعبہ، صاحب سوائق محرقہ کہ تشیع کے خلاف جو کتاب لکھی ہے کہ جلا کر راکھ کر دینے والی بجلیاں، یہ ابن حجر ہیثمی المکی امام کعبہ نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں یہ جملہ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق کہ جب امام جعفر صادق علیہ آلاف و تہید وسلم کی شہادت ہوئی تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی شہادت کے ساتھ دنیا کی اس عدیم النظیر یونیورسٹی اور درسگاہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. لیکن آپ کے 20 سالہ بیٹے موسیٰ نے نہ فقط یہ کہ آپ اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے درسگاہ کے دروازے کو بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے فضل و کمال اور علم و معرفت سے اور اپنے اخلاق سے اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی درسگاہ کو مزید 4 چاند لگا دیے. اس طرح سے کہ علم کا شوق اتنا بڑھ چکا تھا لوگوں میں اور بنو ہاشم اور باقی افراد میں کہ لوگ اپنی بغلوں میں آملے اور آبنوس کی تختیاں لیے ہر وقت قلم و دوات اٹھائے امام موسیٰ کاظم کے پیچھے پھرتے تھے تاکہ جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی کلام یا کوئی حدیث یا کوئی حکمت جاری ہو تو فوراً سے اسے ضبط کر لیں، محفوظ کر لیں. یہ امام موسیٰ کاظم جو کام کیا اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 4000 شاگردوں میں سے منتخب کیا، شریف ترین، پاکیزہ ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین، متعہد ترین افراد کو چنا اور پھر پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں ان کو اپنا وکیل بنا کر روانہ کیا. اور وہاں کے لوگ مومنین اگر امام کے پاس آتے زیارت کے لیے مسئلہ پوچھتے تو فرماتے کہ تم آئے ہو مجھ سے ملے ہو لیکن مسئلے کا جواب میرے فلاں وکیل سے پوچھ رہا کہ میں نے اسے منتخب کیا. ایسا ایک متوازی نظام قائم کر دیا حکومت وقت کے مقابلے میں. اب آپ دیکھیے شروع کریں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی امام علی زین العابدین کہ اگر آپ کے پاس ایک لمحے کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو جاتا صرف سلام دعا کے لیے، احوال پرسی کے لیے، تو اسے گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا تھا، اس کی تفتیش کی جاتی تھی. ان حالات سے یہ نہضت شروع ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے کربلا کے بعد کہ اب امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے شاگردوں پر جو کام کیا اور ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، جس کا اپنا ایک تربیتی نظام ہے، جس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، جس کا اپنا ایک معاشی اور اقتصادی نظام ہے، مومنین کی رفاہ کے حوالے سے، باقی جہتوں کے حوالے سے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے محمد بن اسماعیل، یہ حسد کی وجہ سے پہنچا ہے، چل کے ہارون الرشید سے کہا کہ میں نے تو ایک ملک میں 2 حکومتیں نہیں دیکھی کہ ادھر بغداد میں تمہاری حکومت چل رہی ہے تم خلیفہ اور مدینے میں امام موسیٰ کاظم کی حکومت چل رہی ہے اور وہ اپنی خلافت کے لیے راستہ ہموار کریں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. درحالی کہ جب یہ چلا تھا مدینے سے امام نے فرمایا کہ میرے قتل میں شامل نہ ہونا اور میرے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا. اس کے باوجود یہ محمد بن اسماعیل امام صادق کے وہ فرزند ہیں جو سب سے بڑے بیٹے اور بہت متورع اور بہت زاہد اور بہت بڑے عالم تھے، لیکن امام کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان کا جنازہ اٹھایا تو 30 سے 40 مرتبہ اس جنازے کو زمین پر رکھتے تھے اور بار بار کہتے تھے یہ دیکھ لو میرا بیٹا اسماعیل، اس کی وفات ہو گئی. یہ حکمت تھی کہ کیوں یہ بیان فرما رہے، اس لیے کہ آج انہی کے نام پر ایک فرقہ وجود میں آیا اسماعیلیوں کے نام سے.
تو پھر اس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و طیب والثنا یہ 35 سال آپ کا عہد امامت. پہلے مرحلے میں منصور دوانقی اور اس کے بعد پھر ہارون الرشید. یہ ہارون الرشید جس نے پھر بعد میں امام کو شہید کیا. منصور دوانقی کے دور میں بھی امام کچھ عرصہ قید میں رہے، لیکن آپ کی باقاعدہ قید کا آغاز ہارون الرشید کے زمانے سے. اب آپ دیکھیے، وقت نہیں ہے کہ میں ان جزیات کی طرف بڑھوں اور اشارہ کروں، سمیٹنا چاہتا ہوں. آئمہ کی خصوصیات ہیں الگ الگ. یہ جو اہل تسنن کی 6 کتابیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں جنہیں وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں. یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی. اسی طرح سے جو اہل تسنن کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل، چاروں کے چاروں امام اکٹھے جس امام کے زمانے میں موجود تھے وہ امام موسیٰ کاظم. اور چاروں فتویٰ دیتے تھے اور چاروں حدیث رسول بیان کرتے تھے. اور امام موسیٰ کاظم بھی حدیث رسول بیان کرتے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ ان سب میں جب امام موسیٰ کاظم حدیث بیان کرتے تھے تو ان جدی کہہ کر حدیث بیان کرتے تھے. یہ آپ کا طرہ امتیاز تھا. ایک طرف کی آئمہ اربعہ ہیں، چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانے. دوسری طرف تصوف کے جو 4 ارکان ہیں جہاں سے صوفی ازم چلا ہے، شقیق بلخی، سفیان ثوری، عبداللہ مبارک اور اسی طرح سے سفیان ثوری. یہ 3-4 افراد جہاں سے تصوف چلا، یہ چاروں اپنی طرف بلا رہے. آئمہ فقہ اپنی طرف بلا رہے، ارکان تصوف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اور امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں جن کی زندگی میں وقت کے حکمرانوں نے فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ کروانا شروع کیا تاکہ لوگوں کی ذہنیتوں اور افکار کو اس طرف منقلب کر سکے اور کائنات کی نسبت مادہ کی طرف دینا شروع اور الحاد پھیلنا شروع. اور چوتھی جانب بنو عباس کے ظالم ترین سفاک اور درندے یہ حکمران ہیں. اور ان چاروں طبقات کا مقابلہ کرنا اکیلے امام موسیٰ کاظم نے، وہ بھی قید میں رہتے ہوئے کرنا. کس طرح سے امامت فرمائی ہے؟ پہلی مرتبہ حج کے موقع پر ہارون الرشید کا سامنا ہوا امام سے، اور اتنی ہیبت تھی امام کی، اور اتنی محبوبیت تھی، اور اتنا جمال تھا، اور اتنی لوگوں کے دلوں میں امام کی عزت اور محبت تھی کہ ہارون الرشید 1000 سپاہیوں کے ہمراہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے طواف کرنا چاہتے اور حجر اسود کی طرف بڑھنا چاہتے، لیکن اسے راستہ نہیں مل پا رہا. لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم نے قدم رکھا تو ہر طرف سے راستہ بننا شروع ہوا، اور لوگ آگے بڑھ کر کوئی آپ کی قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے. جب اتنی مقبولیت اور اتنی محبوبیت دیکھی اس نے تو اس سے صبر نہیں ہوا، اور دوران طواف یہ غصے سے بجائے اس سے کہ طواف مکمل کرے، یہ گزرتا ہوا چلا، چلاتا ہوا امام موسیٰ کاظم قریب پہنچا. کہا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم مخفی طور پر لوگوں سے میرے خلاف بیعت لے رہے ہو. امام نے فرمایا مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے، تو مخفی بیعت کی بات کرتا ہے. اس نے کہا آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا ہے؟ کہ یہی خانہ کعبہ کے اندر میں ابھی آپ کے قتل کا حکم جاری کر رہا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا تو یحییٰ برمکی آگے بڑھا، کہا میری خدمات کے صلے میں موسیٰ کاظم کو معاف کر دیجیے، یہاں قتل نہ کرے، اللہ کا گھر. ان کی باہمی گفتگو کو سنا امام موسیٰ کاظم مسکرائے. ہارون نے توہین محسوس کی، کہا میں قتل کی بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے تبسم فرما رہے، مسکرا رہے. امام نے فرمایا میں یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ تو بڑا احمق ہے یا تمہارا وزیر بڑا احمق. تم میں سے وہ بڑا احمق ہے جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو وقت سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو وہ کسی کی سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں موسیٰ کاظم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، آوازیں بلند ہوئیں. ہارون گھبرا گیا کہ اگر میں نے طول دیا اپنی بات کو، مبادا خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں خون ریزی ہو جائے، جنگ ہو جائے، خود اس کو اپنا خطرہ ہوا. اور یہاں سے اس نے طواف مکمل کرنا شروع کیا، خاموش ہو گیا. پھر حج مکمل کرنے کے بعد مدینے گیا
اور ادھر امام پلٹ کر مدینے گئے، اور ادھر سے ہارون جب مدینے پہنچا تو قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر، جہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور اس کے اپنے ساتھی بھی تھے اور اہل مدینہ بھی تھے، سب پر تفوق اور بالادستی ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ قبر رسول سے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی. چونکہ عباس بن عبد المطلب جو پیغمبر کے چچا تھے، ان کی اولاد ہے یہ عباسی، اسی نسبت سے لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنی پیغمبر اسلام سے قرابتداری ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے. جیسی کہ سنا امام موسیٰ کاظم مصروف مناجات تھے، جیسے یہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے، امام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قبر رسول کی طرف رخ کیا اور ان الفاظ سے پیغمبر اسلام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے بابا، اے میرے باپ، اے میرے پدر بزرگوار. یہ سنا تحمل نہیں کر سکا، چلاتا ہوا مڑا امام کی طرف، کہا اے موسیٰ کاظم، آپ پیغمبر کو کیوں کر اپنا باپ کہہ رہے ہیں؟ آپ علی کی اولاد ہیں، علی کو اپنا باپ کہیے، حق نہیں رکھتے کہ آپ پیغمبر کو اپنا باپ کہیں. امام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور ان آیات کو تلاوت کر کے کہا، جب اللہ قرآن میں جناب عیسیٰ کو اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے، تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے توسط سے پیغمبر اسلام کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ کہنے لگا یہ حکم خاص ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ، آپ اس میں شامل نہیں ہیں. کہا اچھا، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر یہ بتاؤ، اگر ابھی پیغمبر گرام اسلام قبر سے باہر تشریف لے ہیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا. امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے پیغمبر رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن مجھ سے نہیں مانگ سکتے کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم نسل رسول ہیں. یہاں تک کہ ہارون رشید نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر نہ جانے پائے اور یہی مسجد سے گرفتار کیا جائے. تمام ائمہ میں سے امام موسیٰ کاظم وہ مظلوم ترین امام ہے جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا. جیسے رکوع کے لیے جھکے اس کے سپاہی آگے بڑھے، امام کو گرفتار کیا اور پھر دو محمل ہزار سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف اور ایک بغداد کی طرف. بغداد کی طرف خالی محمل روانہ کیا اور بصرہ کی طرف جو محمل روانہ کیا اس میں امام کو سوار کر کے بھیجا، یہ تاثر دینے کے لیے تاکہ لوگ مشکوک ہو جائیں کہ پتہ نہیں بصرہ گئے یا بغداد گئے اور راستہ نہ روکا جا سکے. یہاں تک کہ 1 سال تک امام کو بصرہ میں قید رکھا گیا اور اس کے چچا کا بیٹا تھا عیسیٰ بن جعفر. 1 سال جب قید مکمل ہوئی تو اس نے ہارون رشید کو خط لکھا، کہا یا تو تم انہیں اپنے پاس بغداد بلواؤ اور اگر تم بغداد نہیں بلواتے تو میں خود انہیں واپس مدینہ چھوڑ کر آؤں گا، اس لیے کہ 1 سال سے برابر یہ میری قید میں ہے اور میں برابر ایک طویل عرصے تک کان لگائے سنتا تھا، شاید اللہ کی بارگاہ میری شکایت کر رہے ہوں، لیکن نہ، پورے 1 سال میں سوائے تلاوت قرآن اور ذکر خدا اور مناجات کی میں نے ان کی زبان سے کچھ نہیں سنا. اور مجھے حیرت ہے کہ چند لقمے غذا تناول کرتے ہیں اور پورے سال میں سوائے 2 دنوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جن 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، باقی سارا سال یہ انسان حالت روزہ میں رہا، جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر آذان ظہر کے وقت اٹھاتا ہے. اب میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، مبادا اگر اس انسان کو مزید 1 دن بھی اپنی قید میں رکھا تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. مجبور ہو کر ہارون رشید نے امام کو بغداد بلوایا اور پھر زندان بان بدلتے رہے، داروغہائے زندان بدلتے رہے. امام کا کردار، عظمت کی بلندی، یہاں تک کہ آخری مرحلے میں سندی بن شاہق. اب میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں لیکن رک کر 2 جملے امام موسیٰ کاظم سے متعلق عرض کر. معرفت کا آسمان، کردار کی وہ بلندی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ تنگ اور تاریک زندان کی بلند و بالا دیواروں کے اندر سے امام کی عظمت اور فضیلت اور عبادت اور زہد کے تذکرے پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے. ایک دن ہارون نے امام کو بلایا، کہا کہ کیوں آپ اتنی سختیوں میں قید گزار رہے ہیں، خود کو اتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ میری مخالفت سے ہاتھ اٹھا دیں اور میری بیعت کر لیں اور تسلیم ہو جائیں تو ان مشکلات سے آزاد ہو جائیں. اگر میری حکومت میں شریک بننا چاہتے ہیں میں آپ کو شریک کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا ملک چاہیے، پورا ملک لے لیں. کسی صوبے کا خراج چاہیے، ٹیکس چاہیے، وہ ٹیکس رکھ لیں. جتنی زمین چاہیے لے لیں.
اگر آپ کو فتق چاہیے، میں فتق آپ کو لوٹانے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ پہلے امام سنتے رہے، اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی ہارون نے فتق کا نام لیا، امام نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں اگر فتق لوٹا تو تمہیں معاف کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ کہا کیوں نہیں، میں ابھی حکم دیتا ہوں اور آپ کو آج ہی فتق آپ کی تحویل میں دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا لیکن میری ایک شرط ہے، فتق اپنی تمام طرف حدود اور قیود کے ساتھ لوٹاؤ تو قبول ہے۔ کیا حدود فتق ہے، کیا قیود ہیں فتق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد سمرقند ہے، اور دوسری حد بخارا ہے، اور تیسری حد بحیر احمر ہے، اور چوتھی حد عدن ہے، اور پانچویں حد افریقہ ہے۔ جیسے جیسے امام حدود بیان کرتے رہے، ہارون کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ جتنی حکومت میرے پاس ہے جو میں حکومت کروں ساری اٹھا کے آپ کو دے دوں؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے وہاں گئی تھی؟ ہمارے حق کے لیے گئی تھی جسے تو غصب کر کے بیٹھا۔ کہ یہ ممکن نہیں۔ دوبارہ سے امام کو زندان میں منتقل کیا اور اب امام کے قتل کا ارادہ کیا۔ بس ایک بات عرض کر کے پھر آگے بڑھو۔ ارادہ کیا تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس حال میں اگر قتل کیا تو عین ممکن ہے کہ تمہارے خلاف لوگوں کے اندر جو بغاوت پھیل رہی ہے وہ بڑھے اور تمہاری حکومت کا تختہ الٹ۔ تو ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انہیں درجہ اعتبار سے ساکت کر دو، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبوبیت کو ختم کر دو۔ تو اس نے ایک بہت شیطانی منصوبہ بنایا اور پورے عرب کی حسین ترین اور خوبصورت عورت کو منتخب کیا اور اسے زندان میں بھیجا، لالچ دے کے کہ اگر تو اس قیدی کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں، اور اگر تم گمراہ نہ کر سکو اور اپنی طرف متوجہ نہ کر سکو تب بھی تم نے زندان میں شور مچانے اور ہم سب جمع ہو جائیں گے، اور جب ہم پہنچے تو تم نے کہنا کہ قیدی مجھ پر تجاوز کر رہا تھا، میری عصمت دری کرنا چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدان۔ ادھر اس عورت کو، خاتون کو زندان میں روانہ کیا، اور ادھر ہارون اپنے جرنیلوں کے ساتھ، اپنے افسروں کے ساتھ، بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ دربار میں ٹہل رہے، برابر انتظار کر رہے، ابھی زندان سے آواز آئے گی، ابھی زندان سے آواز آئے گی۔ لیکن برابر کئی گھنٹے گزر گئے اور زندان سے کوئی آواز نہیں آئی، یہاں تک اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اور جب ہنگام سحر داخل ہوا اور سحر کا وقت قریب ہوا تو ایک مرتبہ یہ پریشان ہوا، سندی بن شاہد کو بلایا کہ کیا بات ہے، ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی؟ کہ نہیں معلوم، آپ کہیں تو میں اس خاتون کو بلاؤں؟ کہ نہیں، میں خود جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے وزیروں، مشیروں، بنو عباس کے سرداروں، قاضیوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ خود پہنچا۔ جب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا زندان میں۔ ادھر امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں ہے اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آواز آ رہی ہے، اور دوسری جانب جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں، اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہوا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس خاتون کو بالوں سے پکڑا اور کہا میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم کس عمل میں مشغول ہو گئی؟ کہا ہارون مجھے معاف کرو، میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، جیسے تم نے مجھ سے کہا تھا ایسے ہی میں زندان میں آ کر کئی گھنٹے برابر بیٹھی رہی، اس قیدی کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، آوازیں دیتی رہی، لیکن یہ اس درجہ مستغرق تھا ذکر خدا میں، بندگی خدا میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اتنا محب تھا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہو کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ جب رات ڈھلنا شروع ہوئی تو میں نے اس فضا میں اور قید خانے کے اندر ایک خاص روحانیت اور نورانیت محسوس کی، اور پھر میں نے محسوس کیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے زمین تک ایک نور کا تسلسل ہے اور ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آ رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ پڑھ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کا بے ساختہ لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہو گیا۔ یہ موسیٰ کاظم ہے، یہ آپ کی عصمت ہے، یہ آپ کی طہارت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، جب انہوں نے عقیدہ عصمت سے متعلق گفتگو کی، امام اہل سنت ہیں دنیا تفسیر میں، یہ معرکۃ الآراء شخصیت، کہا کہ عصمت معصوم ہونا کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے۔ کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، اس کے سارے مصداق ایک جیسے ہیں، لیکن کلی مشکک جس کے مصادیق میں فرق پایا جائے،
تو کا عصمت معصوم ہونا کلیہ مشکک ہے، یعنی اگر کوئی معصوم ہے یا انبیاء معصوم ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ساروں کی عصمت ایک جیسی ہے، نہ، فرق ہے، درجات ہیں، شدت و ضعف ہے۔ کہ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت ائمہ میں اور عصمت فاطمہ زہرا میں ترک اولا کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وہ جناب یوسف کی عصمت ہے انبیاء میں سے۔ آپ دیکھیں خود قرآن مجید نے نام لے کر جناب یوسف کی تفصیل کے ساتھ 111 آیتیں اور اس کو قرآن کا سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ یہ جناب یوسف، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کی سیرت ہے، کردار کی بلندی ہے کہ اللہ نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ معصوم نبی اور معصوم رسول جناب یوسف علیہ والا نبی علیہ فتحیت وسلام، یہ ان کا کردار ہے کہ مشکل ترین مرحلے میں جب زلیخا ساتوں دروازے بند کر چکی تھی اور تالے لگا چکی تھی اور چلا رہی تھی، قالت ہی تلک ہی تلک ہی تلک، کہ موسیٰ میں اے جناب یوسف میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اور جناب یوسف آگے سے پکار رہے تھے معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اور جس طرف دوڑے خدا نے سارے دروازے تالے توڑ دیے، دروازے کھلتے چلے گئے اور وعدہ الہی ظہور پذیر ہوا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو قرآن نے فرمایا کہ جو انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود بخود راستے بنا دیتا۔ تو جناب یوسف ان مشکل ترین حالات میں خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، یہ ان کے کردار کی بلندی ہے۔ لیکن یوسف کے کردار کی حد یہیں تک ہے کہ انہوں نے خود کو زلیخا کے شر سے بچا لیا، لیکن اس زلیخا کو ہدایت نہ دے سکے۔ لیکن یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم میں خود گمراہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر بھی سجدے میں۔ یہ بشریت کی ہدایت کا سلسلہ 183 ہجری تک آپ نے امامت فرمائی، 35 سال، اور جہاں پر آپ کی امامت کا سلسلہ آ کے رکا بالکل وہیں سے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کا آغاز کیا، اور 203 ہجری تک 20 سال امامت فرمائی، 10 سال ہارون کے زمانے میں، 5 سال امین کے دور میں اور 5 سال مامون الرشید کے دور میں۔ اے کاش وقت ہوتا تو میں ان 20 سالوں کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، یہاں تک کہ امام راغب اصفہانی جیسی شخصیت نے، امام اہل سنت ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ اور مفردات کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ماخذ جو ہے دنیا تفسیر میں یہ آپ کی مفردات ہے، مفردات امام راغب۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ساری زندگی صرف اور صرف قرآن سے گفتگو کرتے تھے۔ کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن، جب بھی بات کرتے قرآن سے بات کرتے، اگر کسی کی بات کا جواب دیتے قرآن سے جواب دیتے، اگر کوئی مثال لے کے آتے وہ بھی امام علی ابن موسیٰ الرضا قرآن سے مثال لے کے آتے۔ اور جب جناب دیبل خزائی سے کہا کہ میرے جد حسین ابن علی کا مرثیہ پڑھو، جب وہ خیمے سے روانہ ہو رہے تھے اس وقت کے مصائب پڑھو، اور جب دیبل خزائی نے وہ مصائب پڑھے تو اپنا کرتا ہدیے میں دیا، 10,000 درہم کے علاوہ جب کرتا دیا تو کہا دیبل خزائی اس کرتے کا بہت خیال رکھنا، میں نے اس کرتے کو پہن کر 1 ملین یعنی 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی ہے، اور اس کرتے کو پہن کر میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے۔ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا انداز تھا، یہ محققین نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، ساری زندگی میں یہ انداز تھا۔ اور پھر باقی آپ کی شخصیت کے پہلو اس حد تک، یہاں تک اس قدر آپ کی شجاعت ہے، استقامت ہے، جرأت اظہار ہے کہ 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے، 200 ہجری میں آپ کو بلا لیا گیا، آپ کی امامت کے 20 سالوں میں سے 17 سال مدینے میں اور 3 سال خراسان میں گزارے، اور ان 3 سالوں میں مدینے سے 2 افراد آئے جو آپ کے ہمسائے رہ چکے تھے مدینہ میں، آئے ملنے کے لیے، اور یہ مامون کا دربار ہے، مامون کے دربار میں جب یہ 2 افراد آئے مل کر جانے لگے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھنا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تم اپنی نماز قصر پڑھنا۔ جس سے کہا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھنا ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، فرزند رسول میں کیوں نماز پوری پڑھوں جبکہ میں بھی مسافر، دیکھیں ابھی ملتان میں ہے، اگر آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں، بہاول پور چلے جائیں، 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہو یا آنے جانے کا ملا کر آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا سفر مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، تب نعوذ باللہ خاکم بدہن، فلسفہ مثال سے تقریب ذہن ہے بات سمجھنے کے لیے
اگر کوئی کہے کہ میں وہاں پر جا کر جوا کھیلوں گا یا شراب خریدوں گا یا کوئی حرام معاملہ کروں گا یا گناہ کے ارادے سے جائے تو اب اس کے لیے ایسی سہولت دین نے نہیں رکھی ہے. وہ نماز پوری پڑھے گا, وہ روزہ بھی مکمل کرے گا. تو اب امام نے جب فرمایا کہ تم نماز پوری پڑھنا اور یہ دوسرا اپنی نماز قصر پڑھے گا تو پریشان ہوا. فرزند رسول آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر مباح ہے اور تمہارا سفر گناہ پر مشتمل. کہ کیوں؟ میں تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. امام نے فرمایا یہ میری زیارت کے لیے مدینہ سے آیا اور تو مامون الرشید سے تقرب حاصل کرنے کے لیے آیا. یہ مامون کے سامنے کہا ہے, یہ جرأت اظہار ہے. اور امام کے اخلاق کی بلندیاں اور باقی جہتیں اور باقی پہلو. اور اس کے بعد پھر 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. یہاں سے امام محمد تقی کی امامت کا آغاز ہوا. 7 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی امام کی امامت کا آغاز 7 برس کی عمر میں ہو. اور پھر 17 سال آپ کا عہد امامت اور 220 ہجری تک امام محمد تقی علیہ السلام نے امامت فرمائی. کاش وقت ہوتا تو میں مامون الرشید کے ساتھ آپ کی جو گفتگویں اور یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو آپ کے علمی مناظرات میں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا, لیکن وقت تمام ہوا. اور 220 ہجری میں اب امام محمد تقی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو یہاں سے اب امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. آپ کی عمر صرف 5 سال ہے. پہلے 7 برس کا بچہ امام بنا, اب دوسرے مرحلے میں 5 برس کا بچہ اس کی امامت کا آغاز ہوا. اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے. 40 سال آپ کی حیات طیبہ ہے جب آپ کو شہید کیا گیا. اور متوکل عباسی نے پہلے مرحلے میں مدینہ سے بلانے کے بعد آپ کو خان السعالیق میں سر مرہ جسے سامرہ کہتے ہیں, یہاں پر جہاں پر فقیر جیسے ملتان ہے, ملتان سے بارے مشہور ہے کہ 4 چیزیں یہاں کی مشہور ہیں, گرم, گردا, گدا, گورستان. تو اسی طرح سے جو سامرہ شہر کے جتنے فقیر تھے, مانگنے والے, گداگر, جہاں وہ ٹھہرتے تھے, امام کی توہین کے لیے برابر 3 دن ٹھہرایا متوکل عباسی نے امام علی نقی کو. لیکن امام علی نقی نے دنیا کو بتایا کہ امامت کیسے کی جاتی ہے, قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام. 3 دن جب پہلے دن گئے تو ان قیدیوں سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ان 3 دنوں میں تم نہیں جاؤ گے جب تک میں یہاں پر ہوں, اور تمہارا کھانا پینا, تمہاری میزبانی میرے ذمہ. اور ان کو امام نے لباس لے کے دیے اور کہا کہ بس میری یہ خواہش ہے کہ تم غسل کرو, یہ لباس پہنو, اور جتنے دن میں یہاں پہ ہوں نماز میرے ساتھ ادا کرو. یہاں تک کہ جیسے میں نے کبھی تفسیر یہاں پر آپ کے شہر میں عرض کی کہ نماز مومن کی معراج, اس سے مراد کیا ہے, یہاں تک کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو جسم یہاں پر رہ جاتا ہے اور روح اس کی پرواز کرتی ہے عالم ملکوت میں. اور پھر جب اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے فرشتوں کی صفوں میں بیٹھ کر اور گفتگو کرتا ہے, اور سلسلہ تکلم و تنطق جب اختتام پذیر ہوتا ہے اور انسان واپس اس دنیا میں آتا ہے, ملتان میں یا کی مسجد میں, بارگاہ میں, تو اب سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مصافحہ کرتا ہے, میرے دائیں جو نمازی اسے بھی سلام ہو, بائیں جو نمازی اسے بھی سلام ہو. یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ معراج پر چلا جاتا ہے, جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح پرواز کرتی ہے اور وہ ملائکہ کی صفوں میں رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح سے انہیں جب لباس لے کے دیا, آمادہ کیا, تیار کیا اور رکن حلال کھایا. اس کا اثر یہ تھا کہ 3 دن کے بعد جب امام وہاں سے چلنے لگے تو سارے کے سارے فقراء بھی امام کے پیچھے چل رہے تھے. امام نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ جہاں لے کے گئے تھے اب اس کے بعد ممکن ہے کہ دنیا کے کسی غلام سے آپ بھیک مانگے, اپنی باوقار زندگی کا آغاز کریں گے. یہ اس طرح سے امامت فرمائی. اور یہاں تک کہ پھر بعد کے مراحل, یہ 35 سال آدھے امامت. اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ آلاف الطیب والثنا 22 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا, 254 ہجری. اور 6 سال آپ کا آدھے امامت. لیکن یہ پیچیدہ ترین دور ہے. خواہش تھی کہ میں اس سے متعلق کچھ عرض کرتا لیکن بات تمام ہو. اور 260 ہجری تک پھر امام حسن عسکری کی امامت, 22 سال سے 28 سال کی عمر. اور 28 سال کی عمر میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ کی کل عمر صرف 4.5 برس, 4.5 برس کی عمر میں یتیم ہوئی. اور یہاں سے پھر آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز جو 70 سالوں پر مشتمل ہے. اور تقریباً 75 سال امام کی عمر تھی جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. کاش وقت ہوتا, میری خواہش تھی کہ میں امام سے متعلق کچھ گفتگو کرتا, لیکن اگر کسی اور موقع پہ حاضر ہوا تو میں مستقلاً امام کی شخصیت سے متعلق ایک یا چند نشستیں عرض کروں گا. بس 4.5 برس عمر ہے امام کی اور آپ یتیم ہو. تو بات جہاں پہنچی تو ایک جملہ عرض کروں,
آپ زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں جہاں باقی شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، جناب ابو الفضل عباس کو، جناب علی اکبر کو اور اپنے جد بزرگوار سید الشہداء کو سلام پیش کر کے ان کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ وہاں ایک جملہ بانی مجلس نے کہا کہ میں جناب سکینہ سے متعلق کچھ عرض کروں۔ وہ بی بی کہ آج بھی آقا امام زمانہ جن کی یاد میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرا سلام ہو اس 4 برس کی بچی سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کے شام تک مسلسل تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے مقتل میں یہ گفتگو پڑھی ہے، مقتل نگاروں میں یہ بات ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو مقتل نگاروں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے اور جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، تو جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے، اور جو سب سے زیادہ زندہ رہا، زیادہ دیر زندہ رہا، اس نے سب سے زیادہ مصائب برداشت کیے۔ اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ اور پھر یہ جملہ لکھا صاحب منہاج الدموع اور صاحب ریاض القدس نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ وہ بی بی جس کی زندگی کا ہر لمحہ مستقل مصیبت تھا۔ کیسے مستقل مصیبت تھا؟ 11 محرم کو جب یہ کاروان چلنے لگا تو شبس بن ربعی اور عمرو بن حجاج اور شمر بن ذوالجوشن، عمر بن سعد، یہ سارے کے سارے خولی اور سنان بن انس جمع ہو کر آئے قہقہ لگاتے ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو سوار کرائیں گے، نبی زادیوں کو، بیویوں کو، بچوں کو سوار کرائیں گے۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے چہرے پر جلال آیا، انگشت سبابہ سے اشارہ کیا خبردار پیچھے ہٹ کر کوئی آگے نہ بڑھے، ہم نبی زادیاں ہیں، کوئی ہمیں سوار نہیں کرائے گا، ہم خود سوار ہوں گے۔ پھر ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا اور سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین اپنی شہادت سے پہلے وصیت کر گئے تھے، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ جناب سکینہ کو سوار کیا اور جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ اسی پالان پر سوار ہو جائے، اسی شتر پر سوار ہو جائے۔ لیکن جب بی بی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تو شمر ابن ذوالجوشن جو غصے سے دانت پیس رہا تھا کہنے لگا اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر، یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ بے پالان شتر کی پشت پر یہ بچی اکیلا سفر کرے؟ یہ بچی گر جائے گی۔ کہنے لگا نہ علی کی بیٹی، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے اس شقی نے کیا کیا؟ اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس رسی کو اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر قہقہ لگاتے ہو کہنے لگا علی کی بیٹی دیکھیں میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کی بچی اب راستے میں نہیں گرے گی۔ جہاں تک کہ کاروان چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، صحرا گزر رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، جنگل عبور کر رہے ہیں، جہاں تک کہ یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی اور کمزور ہوتی رہی۔ اور جب یہ قافلہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو یہ سحر کے آخری لمحات تھے کہ یہ رسی گھستے گھستے کھل گئی اور جب یہ رسی ٹوٹی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ حسین کی دختر اونٹ کی بلندی سے زمین پر گئی، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، تاریکی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس کے باوجود قافلہ رک گیا۔ جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا غصے سے چلاتا ہوا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کیا کریں اے شمر؟ یہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور اٹھانے کے باوجود ہم سے نہیں اٹھ رہا۔ شمر ہے، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ نہیں کہا کہ ایک سے نہیں اٹھایا جا رہا، 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، نہ۔ ایک مرتبہ شقی نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا امام سجاد کے پاس پہنچا اور امام سے کچھ کہنے کے بجائے اس نے امام کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی۔ اتنے تازیانے مارے سید سجاد کی پشت پر کہ خون جاری ہوا اور زمین پر گرنے لگا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہیے یہاں سے آگے بڑھے۔ امام سجاد نے سنا تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا
اور دیکھنے کے بعد عرض کیا بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتا دیں، اپنے بیٹے سجاد کو یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا اور دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ ثانیہ زہرا نے تلاش کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے کرتے پہنچی ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں ایک معظمہ ہے، ان کے چہرے پر نقاب ہے، اور دیکھا ثانیہ زہرا نے کہ جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور تعجب سے پوچھا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ اس بچی سے کیوں اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی سارے سفر میں ابھی تک سوئی نہیں ہے، کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ اور اگر یہ بچی میری گود میں نہیں سوئے گی پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جس گود میں اس بچی کا بابا حسین آرام کیا کرتا تھا۔ ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی اور ایک مرتبہ فرمایا اے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا نا علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ایک شخصیت ہے جن کا تعلق دمشق سے ہے، فقیہ تھے، وہاں کے مجتہد تھے، ان کا نام تھا ابراہیم دمشقی۔ ان سے متعلق میں نے پڑھا آیان الشیعہ میں، جناب عامری نے بھی، مسلم امین عامری نے بھی تحریر کیا۔ یہ ابراہیم دمشقی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور جب دمشق میں بارشیں ہو رہی تھی ان کی ایک بیٹی نے ان سے خواب بیان کیا، کہا بابا میں نے رات خواب دیکھا دختر حسین کو، جناب سکینہ کو دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، اپنے بابا ابراہیم دمشقی سے کہیں کہ میری قبر کی مرمت کروائیں۔ جب اس نے یہ خواب بیان کیا تو جناب ابراہیم دمشقی نے بیٹی کو منع کیا کہ نہ وہ نبی زادی ہیں، وہ امام کی بیٹی ہیں، ہم ان کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی قبر کشائی کرنا بے ادبی کے مترادف ہے، تم کسی اور سے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ اور دوسرے دن ان کی دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، جب باپ سے بیان کیا تو جناب ابراہیم دمشقی نے کہا چونکہ کل آپ نے اپنی بہن سے سنا پھر آپ کو بھی ایسا خیال آیا، آپ نے بھی ایسا خواب دیکھا، اس خواب کو کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا۔ یہاں تک کہ تیسرے دن ابراہیم دمشقی نے خود یہی خواب دیکھا کہ جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم میں 2 دن متواتر تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک پیغام بھیجتی رہی لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی، ابراہیم میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر میں مرمت کرواؤ۔ ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی سر و سینہ پیٹتے اٹھے اور امائدی نے دمشق کو جمع کیا، دمشق کے مومنین کو، علماء کو جمع کیا، گھر کی خواتین کو، بیٹیوں کو، زوجہ کو، محلے کی خواتین کو جمع کیا اور چلے قبرستان کی طرف اور قبر کھودنا شروع کی، اور جیسی مٹی ہٹا چکے اور سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، اب ابراہیم دمشقی نے کہا سب پیچھے ہٹ جائیے اور خواتین آگے بڑھیں گی، یہ نبی زادی کی قبر ہے، اب خواتین قبر کشائی کریں گی، اور اب خواتین آگے بڑھی، ان کی زوجہ، بیٹیاں، محلے کی خواتین، اور کچھ لمحوں کے بعد ان کی بیٹیاں سر و سینہ پیٹتے واپس آئیں اور کہنے لگی بابا آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس بی بی کو غسل دیا گیا، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا اس بی بی کو کفن دیا گیا، لیکن ہم نے تو حسین کی بیٹی کو آج اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، ہم نے اسی طرح سے حسین کی بیٹی کے چہرے پر خون کے نشانات دیکھے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی میں سوچتا تھا کہ آپ کے دور چھینے گئے، آپ کو تازیانے مارے گئے، لیکن آپ کا کرتا کیسے خون آلود ہوا تھا، آپ کا چہرہ کیسے خون آلود ہوا تھا۔ پھر ریاض القدس کی اس روایت پر نگاہ پڑی، پہلے میں چھوڑ دیتا تھا اب مکمل پڑھتا ہوں تاکہ مقتل منتقل ہو جائے، بچوں جوانوں تک پہنچے کہ حسین نے کتنی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی، کہا شمر میں نے کہا تھا یہ بچی اکیلے گر جائے گی، تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں تک کہ شمر کہنے لگا نا علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اس بچی کو اکیلے سوار ہونے دوں، اس شکی نے کیا کیا مجھے معاف کیجیے گا، میں کنایتاً عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس شکی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور لٹانے کے بعد پھر رسیوں سے کس کے باندھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو گھوڑوں کو اور اونٹوں کو دوڑایا اور شام پہنچ کر رسیاں کھولی گئی، حسین کی بیٹی لہو لہان ہو چکی۔
اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الفاطمہ، اجرکم علی الزہراء، اجرکم ربکم۔ پروردگار ان بہتے ہوئے اشکوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان عزاداروں سے اشکوں کا خراج قبول فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے ان بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ ملک جاوید علی نے اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ سب کو شفاء کامل و عاجلہ نصیب کرے۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے خواہش کی، دعا کی کہ پروردگار انہیں فرزند عطا فرمائے۔ پروردگار باب الحوائج جناب علی اصغر کے صدقے میں اس خاتون کو اور جتنے مومنین فرزند صالح کی خواہش رکھتے ہیں سب کو فرزند عطا فرما۔ پروردگار فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پڑھ چنا کے مظلوم مومنین کی مدد فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احمد کے علی ہیں فرزند جن کا نام راجن ہے، پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ اسے شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار مومنین کو وحدت اور اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنا عبد اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین اور بانی مجلس کی مرحومین سب کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص